فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ سلسلہ سخن یہاں تک پہنچا تو اخلاص کے کچھ اور درجات کا بیان ناگزیر ہو گیا جو اس مقام کے مناسب ہے۔ اخلاص کے درجات میں سے ایک درجہ تصفیہ عمل ہے۔ استحقاق کے اجر و ثواب پر نظر کرنے سے اس کے مقابل اجر کی خواہش اور ثواب و حق المحنت کے استحقاق کی امید کا شائبہ ہے، اور یہ شائبہ عمل میں خود پسندی کے ایک مرتبے کے وجود سے خالی نہیں، جس سے سالک کو خالص ہونا چاہیے۔ استحقاق کی یہ امید اپنے حال اور اللہ کی معرفت میں کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک شیطانی شجرہ خبیثہ ہے جس کی بنیاد اپنی اور اپنے عمل کی فکر اور انیت و انانیت پر ہے۔ انسان بیچارہ جب تک اپنے اعمال کی فکر کے حجاب میں رہے گا اور ان کو اپنے اعمال سمجھتا رہے گا، اس مرض سے نجات نہیں پا سکتا اور اس تصفیہ و اخلاص تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لہذا سالک کو چاہیے کہ کوشش اور قلبی ریاضتوں کے ذریعے اور سلوک عقلی و عرفانی کے سہارے قلب کو سمجھائے کہ تمام اعمال اللہ کے عطایا اور اس کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے بندے کے اختیار میں دے دی ہیں۔ جب توحید فعلی سالک کے دل میں جگہ بنا لے گی تو عمل کو اپنا نہیں سمجھے گا بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمت سمجھے گا، اور ثواب کا خواہش مند نہیں ہوگا بلکہ ثواب کو فضل و کرم اور نعمتوں کو ابتدائی سمجھے گا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کے کلام میں خصوصاً صحیفہ سجادیہ میں وہ نورانی اور ربانی صحیفہ جو عارف باللہ کے آسمان عرفان و حضرت سید الساجدین کی عقل نورانی سے نازل ہوا ہے تاکہ بندگان خدا کو مادیت کے قید خانے سے نجات دلائے، عبودیت اور محضر ربوبیت میں قیام کا ادب سکھائے۔ اس لطف الہی کا بہت ذکر آیا ہے، چنانچہ 32ویں دعا میں درگاہ حق میں عرض کرتے ہیں: پس ہم صرف اللہ کے لیے، کیونکہ تو نے ہی عظیم نعمتیں دینے کی ابتدا کی اور اپنے احسان پر شکر کرنا مجھے بتایا۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 32۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں: صحیفہ سجادیہ کی 12ویں دعا: مصباح شریعہ میں ارشاد ہے، اخلاص کی کم سے کم میزان یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری توانائی خوشنودی خدا کے لیے کام میں لائے اور اپنے عمل کو پیش خدا کسی اجر ثواب کے لائق نہ سمجھے، کیونکہ اسے تو خود اللہ نے فرض کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ مصباح الشریعہ الباب السادس والسابعون فی الاخلاص۔ اخلاص کا ایک اور درجہ تصفیہ عمل ہے۔ اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے، اس پر خوش ہونے اور اس پر اعتماد اور دلچسپی سے یہ بھی سلوک کے اہم امور میں سے ایک ہے جو اس کو قافلہ سالکین سے بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی سلوک کے اہم امور میں سے ایک ہے جو اس کو قافلہ سالکین سے بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور مادیت کے اندھیرے زندان میں مقید کر دیتا ہے، اور یہ بھی شیطان کے شجرہ خبیثہ سے اگتا ہے اور اس خود خواہی کا ایک حصہ ہے جو میراث شیطانی ہے، جس نے تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12، سورہ صاد آیت نمبر 76۔ یہ اپنے مقام اور اپنے معبود کے مقام عظمت سے انسان کی جہالت کی اس قسم ہے، لہذا عمل کو اسے صاف رکھنا لازم ہے۔ اگر یہ بیچارہ ممکن جس کا وجود و عدم برابر ہے اپنی بیچارگی، ناتوانی اور نقص و عجز کے مقام کو جان لے اور حق تعالیٰ کے
کمال و کبریائی اور عظمت کے مقام کو پہچان لے تو ہرگز اپنے عمل کو بڑا نہ سمجھے اور خود کو قیام امر کرنے والوں میں شمار نہ کرے۔ بیچارہ اس عمل کو جس کی 1 سال کی قیمت بازار دنیا میں چند سکوں سے زیادہ نہیں مانی جاتی، وہ بھی اگر صحیح اور قانون کے مطابق انجام پایا ہو، اس کی 2 رکعتوں سے لامحدود توقعات وابستہ کیے ہیں۔ یہ ہے اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا اور اس پر خوش ہونا، جس سے کثیر اخلاقی مفاسد اور ایسے اعمال وجود میں آتے ہیں جن کا ذکر طول کلام سبب ہوگا۔ احادیث شریفہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا، چنانچہ کافی شریف میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے اسناد نقل ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند سے فرمایا، بیٹا تم پر لازم ہے کہ عبادت خدا میں کوشاں رہو اور خود کو ہرگز خدائے تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں تقصیر سے مبرہ نہ قرار دو، کیونکہ خدا کی عبادت کا حق ادا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116، کتاب الایمان والکفر، باب الاعتراف بالتقصیر، حدیث نمبر 1۔ آپ ہی علیہ السلام نے فرمایا، اس عمل میں جو تم خدا کے لیے انجام دیتے ہو، اس کے کما حقہ بجا لانے سے خود کو تقصیر وار سمجھو، کیونکہ سوائے اس کے کہ جس سے اللہ نے خود محفوظ رکھا ہو، تمام لوگ جو کام اپنے اور اللہ کے درمیان انجام دیتے ہیں ان میں تقصیر وار ہیں۔ حوالہ سابق، حدیث نمبر 4۔ صحیفہ کاملہ میں ملائکۃ اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زیادہ نیکی کو زیادہ نہ سمجھو، خدا کی عبادت و اطاعت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کی عظمت کے مقابلے میں کم ہے۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 394، کتاب الایمان والکفر، باب الاستغفار الذنب، حدیث نمبر 2 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 196، باب محاسبۃ العمل، حدیث نمبر 17۔ صحیفہ کاملہ میں ملائکۃ اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب وہ لوگ جہنم کی طرف دیکھیں گے تو کس طرح تیری نافرمانی کرنے والوں کی طرف لچک رہا ہے، تو کہیں گے تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جو تیری عبادت کا حق ہے۔ صحیفہ سجادیہ، تیسری دعا۔ اے ناتوان، جس جگہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو عارف ترین خلق ہیں اور ان کا عمل سب کے عمل سے نورانی تر اور عظیم تر ہے، عز و تقصیر کا اعتراف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، جیسا تجھے پہچاننے کا حق ہے ویسا ہم نے تجھے نہیں پہچانا، اور جیسا تیری عبادت کا حق ہے ہم نے تیری ویسی عبادت نہیں کی۔ کتاب کا حوالہ مرات العقول جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 146، کتاب الایمان والکفر، باب الشکر۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام اس طریقے سے اظہار عز و قصور و تقصیر فرماتے ہیں تو شاعر کا نام نہیں ہے یہاں پہ، کتاب کا حوالہ امثال و حکم وہ خدا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 579، 579، جس جگہ پر ڈال دیتا ہو عقاب پشا لاغر کیا اٹھا پائے گا۔ ہاں، ان کے مقام معرفت کا تقاضا یہی تھا کہ ممکن کے عز اور واجود تعالیٰ کی عزت و عظمت کا اظہار و اعتراف کریں، مگر ہم بیچارے جہالت اور طرح طرح کے حجابوں میں پڑے ہونے کے باوجود گردن اٹھائے کھڑے ہیں اور خود فروشی و عمل فروشی کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سچ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے، خود پسندی عقل کی ایک دشمن ہے۔ نہج البلاغہ فیض الاسلام صفحہ نمبر 1172، حکمت نمبر 203۔ کیا یہ بے عقلی نہیں کہ شیطان نے ایک امر ضروری سے ہم کو غافل کر دے اور ہم عقل کی میزان پر اسے تولنے کی بھی فکر نہ کریں؟ ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اور عام انسانوں کے اعمال بلکہ تمام ملائک اللہ اور روحانیان کے اعمال قیاس کی میزان میں ذرا بھی نسبت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے اعمال سے نہیں رکھتے، جس کی مقدار کو ذرا بھی محسوس کیا جا سکے اور جس کی قیمت کا کچھ بھی حساب ہو سکے۔ پھر بھی قیام امر سے اعتراف تقصیر اور اظہار و عز ان بزرگ ہستیوں کی جانب سے متواتر ہے، بلکہ متواتر کی حد سے بھی آگے ہے۔ یہ دو قضیہ ضروریہ
معصومین علیہم السلام کا بہترین عمل اور ان کا اعتراف تقصیر ہم کو اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں کہ ہمیں اپنے کسی ایک عمل پر بھی خوش نہ ہونا چاہیے، بلکہ اگر ساری دنیا کی عمر کے برابر بھی ہم اطاعت و عبادت میں کھڑے رہیں تب بھی نادم و شرمشار ہوں اور خجالت سے سر خم کیے رہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود شیطان نے ہمارے دلوں پر اس درجہ اختیار حاصل کر لیا ہے اور اس طرح ہمارے عقول و حواس پر مسلط ہو گیا کہ ان بدہی مقدمات سامنے کی باتیں سے بھی ہم کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتے، بلکہ ہمارے دلوں کے احوال اس سے بالکل برعکس ہیں۔ وہ سید و سردار جس کی ضربت روز خندق بنص و تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے، ان تمام عبادات اور ریاضات کے باوجود جن کے سامنے دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اظہار عجز کیا ہے کہ ان جیسے ہو سکیں۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 75، تاریخ علی بن الحسین باب نمبر 5 حدیث نمبر 65۔ ان کا اظہار عز و تذلل ان کا اظہار عز و تذلیل اور اعتراف قصور و تقصیر ہم سے کہیں بیشتر و بالاتر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں سوائے اللہ تمام موجودات جن کے بندہ پر درگاہ اور ان کے خوانے معارف کے رضا خوار ہیں اور انہی سے تعلیم پائے ہوئے ہیں، امر الہی کے لیے اس طرح قیام کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا خلت زیب تن ہونے کے بعد جو دائرہ کمال کی سیر کا اہتمام ہے اور معرفت و توحید کی تعمیر کی آخری اینٹ ہے، 10 سال تک کوہ ہرا میں قیام امر کرتے ہیں اور اطاعت الہی میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ورم آ جاتا ہے اور آیت نازل ہوتی ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 اور 2۔ اے پاک رہبر، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم پاک ہو اور ہادی ہو۔ اگر لوگ تمہاری اطاعت نہ کریں تو خود ان کا نقص اور شقاوت ہے، تمہارے سلوک و ہدایت کا نقص نہیں۔ اس کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عز و قصور کا اعلان فرماتے ہیں۔ سید ابن طاؤس قدسرہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، ہم برکت کے لیے اس رسالے میں تحریر کر رہے ہیں، اگرچہ ذرا طولانی ہے، لیکن چونکہ اس میں امام کے بعض حالات کی تفصیل موجود ہے، اس لیے شام ارواح ان سے معطر ہوتا ہے اور ذائقہ قلوب لذت محسوس کرتا ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ میں حضرت علی بن حسین علیہ السلام کے ساتھ عبد الملک بن مروان کے پاس گئے۔ جب عبد الملک کی نظر امام کی پیشانی پر پڑی اور سجدے کا نشان دیکھا تو تعجب کے عالم میں کہا، اے ابو محمد، آثار کوشش عبادت میں آپ کی پیشانی پر ظاہر ہیں، حالانکہ خدا نے آپ کے لیے پہلی خیر و نیکی مقدر کر دی ہے۔ آپ جس میں پیغمبر کا حصہ ہیں، آپ کی ان سے نسبت قریبی اور آپ کا رشتہ محکم ہے، پھر آپ اپنے افراد خاندان اور اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر عظیم فضیلت و برتری رکھتے ہیں، اور علم و فضل اور تقویٰ جو آپ کو حاصل ہے وہ آپ کے خاندان کے بزرگان سلف کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے اور نہ اب ہے۔ اور اسی طرح امام علیہ السلام کی بہت مدح کی، تب حضرت علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تو نے فضل اور تائید و توفیق خدا کے بارے میں ہمارے متعلق کہا، ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اے امیر المومنین، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قیام کرتے تھے تو آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا اور روزے کی حالت میں آپ کا دامن پیاس سے خشک ہو جاتا تھا، روزے کی حالت میں آپ کا دہن پیاس سے خشک ہو جاتا تھا۔ حضرت سے لوگوں نے کہا، اے رسول خدا، کیا خدا نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ نہیں بخش دیے؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کی طرف اشارہ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا مجھے شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس خدا کے لیے حمد ہے جو اس انعام پر جو اس نے عطا فرمایا ہے اور ہم کو اس سے آزمایا ہے، اور سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ دنیا آخرت میں خدا کی قسم، اگر میرے بدن کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور میری آنکھیں نکل کے میرے سینے پر آ پڑیں تاکہ اس کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کے 10ویں حصے کے 10ویں حصے کا شکریہ ادا کروں، جن کو تمام شمار کرنے والے مل کر بھی شمار نہیں کر سکتے، اور تمام
حمد کرنے والوں کی حمد ان میں سے کسی ایک نعمت کے شکریہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی تو باخدا ادا نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ خدا مجھے اس حال میں دیکھا کہ شب و روز خلوت و جلوت میں کوئی چیز مجھے اس کے ذکر و شکر سے روک نہیں رہی ہے، اور اگر میرے خاندان والوں کا مجھ پر حق نہ ہوتا اور دوسروں کے بھی مجھ پر حق نہ ہوتے جن کو بقدر طاقت ادا کرنا نہ گزرے، تو میں اپنی آنکھ آسمان پر جمائے رہتا اور اپنا دل خدا سے لگائے رہتا اور آنکھوں اور دل کو نہ ہٹاتا یہاں تک کہ خدا میری جان لے لیتا، اور وہ بہترین حاکم ہے۔ اس کے بعد حضرت رونے لگے اور عبد الملک بھی رونے لگا۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 57، فتح الابواب۔ ہم حدیث شریف کے ترجمے کو نظر انداز کرتے ہیں، جیسا کہ اخلاص کے بعض مراتب سے صرف نظر کیے جو اس مقام اور اس رسالے کی وضع کے مناسب نہیں ہیں، تاکہ طول کلام اور ملال خاطر کا باعث نہ ہو جائے۔ صفحہ نمبر 259، باب چہارم، عنوان ہے آداب قرأت کا کچھ ذکر اور بعض اسرار قرأت کا بیان۔ اس باب میں سورہ مبارکہ حمد کی تفسیر ہے اور کچھ سورہ مبارکہ توحید اور سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر۔ یہ باب اس رسالے کا عزیز ترین باب ہے اور اس میں چند مصباح ہیں۔ مصباح اول قرآن شریف کی قرأت کے متعلق آداب، اس میں چند فصلیں ہیں۔ فصل اول کتاب الہی کی قرأت کے آداب، یہ ہیڈنگ ہے۔ کتاب الہی کی قرأت کے آداب میں سے ایک جس میں عارف و عامی سبھی شریک ہیں اور اس سے اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں اور نورانیت قلب و حیات باطن کا سبب ہوتا ہے، تعظیم ہے، اور یہ خدا کی عظمت و بزرگی اور جلالت و کبریائی کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ یہ معنی اگرچہ حقیقت میں بیان کی حدود سے خارج اور طاقت بشر سے باہر ہیں، کیونکہ ہر چیز کی عظمت کا سمجھنا اس کی حقیقت کے سمجھنے پر موقوف ہے، اور منازل خلقی میں اترنے اور فعالیت کے مختلف اطوار و احوال سے گزرنے سے قبل حقیقت قرآن الہی حضرت وحدیت کے شعون و ذاتیہ میں سے ایک شان اور اس کے حقائق علمیہ میں سے ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت کلام نفسی ہے جو اسما کے حضور میں ذاتی مقارہ ہے، اور یہ حقیقت نہ کسی کو علم رسمیہ سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ معرف قلبیہ سے، اور نہ مکاشفہ غیہ سے اور حاصل ہو سکتی ہے، تو بس محفل انس قاب قوسین میں، بلکہ خلوت گاہ سر مقام و ادنا میں حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے مکاشفہ تامہ الہیہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نوع بشر میں کسی بھی فرد کا دست امید وہاں پہنچنے سے قاصر ہے، سوائے اولیاء خالصین کے جو انوار معنویہ اور حقائق الہیہ کے مطابق اس ذات مقدس میں حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت میں مشترک ہیں، اور طبیعت تامہ کے واسطے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں فانی ہے کہ علوم مکاشفہ کو وراثت کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں، اور حقیقت قرآن جس نورانیت و کمال کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تجلی کرتی ہے، اسی نورانیت و کمال کے ساتھ ان کے دلوں پر منعکس ہوتی ہے، بغیر اس کے کہ کسی منازل میں اترے اور مختلف احوال و اطوار سے گزرے۔ یہ وہ قرآن ہے جو تحریف و تغیر سے پاک ہے، اور کتاب وحی الہی ہے۔ جو شخص بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا تحمل کر سکتا ہے، وہ ولی اللہ المطلق حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ باقی سب لوگ اس حقیقت کو تب تک اخذ نہیں کر سکتے جب تک وہ مقام غیب اور منزل شہادت سے نہ اتر آئیں، مختلف احوال و اطوار ملکیہ سے نہ گزر جانے اور الفاظ و حروف دنیاوی کا لباس نہ پہن لے۔ تحریف کے معنی میں سے یہ ایک معنی ہے جو تمام کتاب الہی اور قرآن شریف میں واقع ہوئی ہے، اور تمام آیات شریفہ تحریف بلکہ تحریفات کے ساتھ ان منازل و مراحل کے مطابق جو حضرت اسما سے عوالم شہادت و ملک تک طے ہوئی ہے، انسانی دسترس میں دی گئی ہے۔ تحریف کے مراتب کی تعداد بطون قرآن کے مراتب کی تعداد کے برابر ہے، مگر یہ فرق ضرور ہے کہ تحریف مراتب عوالم کے مطابق غیب مطلق سے شہود مطلق میں نزول ہے، اور بطون
شہود مطلق سے غیب مطلق کی طرف رجوع ہے، لہٰذا مبدأ تحریف اور مبدأ بطون ایک دوسرے کے برعکس ہیں، اور سالک اللہ مراتب بطون میں سے جس مرتبے کو بھی پاتا جائے گا تحریک کے ایک مرتبے سے خالص ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جب بطن مطلق تک جو ساتواں بطن ہے مراتب کلیہ کے مطابق پہنچ جائے گا تو مطلق طور پر تحریف سے خالص ہو چکا ہوگا۔ اس طرح ممکن ہے کہ قرآن شریف میں کسی شخص کے لیے ہر قسم کی تحریفات موجود ہوں اور کسی کے لیے تحریف کے بعض مراتب موجود ہوں اور کسی کے لیے اصلاً تحریفی نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ ایک ہی شخص کے لیے ایک حال میں محرف نہ ہو اور دوسرے حال تحریف کی بعض قسموں کے اعتبار سے محرف ہو، اور جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے عظمت قرآن کو سمجھنا ادراک کے دائرے سے باہر ہے، لیکن اسی نازل شدہ کتاب کی عظمت کی طرف ایک اشارہ جو تمام انسانوں کی دسترس میں ہے کثیر فائدے رکھتا ہے، اس لیے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اے عزیز، معلوم رہے کہ ہر کلام اور ہر کتاب کی عظمت یہ متکلم اور کاتب کی وجہ سے ہوتی ہے، یا اس کے مطالب و مقاصد کی عظمت کی وجہ سے، یا ان کے نتائج و ثمرات کی وجہ سے، یا رسول اور اس کے واسطے کی عظمت کی وجہ سے، یا جس کی طرف اسے بھیجا گیا ہے اور جو اس کا حامل ہے اس کی عظمت کی وجہ سے، یا اس کے حافظ و نگہبان کی عظمت کی وجہ سے، یا اس کے شارح و مبین کی عظمت کی وجہ سے، اور یا اس کے وقت ارسال اور کیفیت ارسال کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان امور میں سے بعض ذاتی اور جوہری اعتبار سے عظمت میں دخیل ہیں اور بعض ارزن اور بالواسطہ اور بعض کاشف عظمت ہیں۔ یہ تمام مذکورہ امور اس نورانی صحیفے میں بطور اعلیٰ موجود ہیں، بلکہ قرآن کے مختصات میں سے ہیں۔ کوئی اور یا تو ان میں اصلاً شریک ہی نہیں یا عظمت کے تمام مراتب میں شریک نہیں۔ قرآن کے متکلم اور اس کے انشاء کرنے والے اور صاحب قرآن کی عظمت یہ کہ وہ ایسا عظیم مطلق ہے کہ ملک و ملکوت میں جتنی عظمتوں کا تصور ہو سکتا ہے اور جتنی قدرتیں عالم غیب و شہادت میں نازل ہوئی ہیں سب اس ذات مقدس کے فعل کی تجلیات عظمت کا ایک قطرہ ہے، اور حق تعالیٰ کا عظمت کی تجلی کے ساتھ کسی کے لیے تجلی کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ تو ہزاروں حجابوں اور پردوں کے پیچھے سے تجلی کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے بے شک خدا کے لیے 70,000 نور و ظلمت کے حجاب ہیں، اگر وہ حجاب ہٹ جائیں تو اس کے رخ کی لطیف و پاکیزہ تابانیاں ما سوا کو جلا دیں۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 55 صفحہ نمبر 45 میں یہ حدیث طریق عامہ سے نقل ہوئی ہے۔ اور اہل معرفت کے نزدیک یہ کتاب شریف حق تعالیٰ سے تمام شیون ذاتیہ و صفاتیہ و فعلیہ اور تمام تجلیات جلالیہ و جمالیہ کی مبادیات کے ساتھ صادر ہوئی ہے۔ دوسری آسمانی کتابوں کو یہ مرتبت و منزلت حاصل نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت اس کے مضامین اور مطالب و مقاصد کے اعتبار سے بیان کرنے کے لیے ایک مستقل فصل بلکہ فصول و ابواب اور جداگانہ رسالہ و کتاب کی ضرورت ہے تاکہ اس میں کچھ تھوڑا بہت بیان کیا جا سکے۔ ہم اجمالی طور سے ایک مستقل فصل میں اس کی کلیات کی طرف اشارہ کریں گے اور اسی فصل میں انشاءاللہ نتائج و ثمرات کی حیثیت سے بھی اس کی عظمت کی طرف اشارہ کریں گے۔ اور قرآن کی عظمت اس کے فرشتے وحی اور واسطے تنزیل کے اعتبار سے تو وہ جبریل امین اور روح اعظم ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ردائے بشریت سے باہر آئے اور پارۂ قلب کا رخ حضرت جبر و وسط کی طرف موڑنے کے بعد مسلسل اسی روح اعظم کے ساتھ رہتے ہیں۔ جبرائیل دار وجود کے ارکان اربع میں سے ایک ہے، بلکہ سب سے بڑا رکن اور اپنی نوع میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہے، کیونکہ وہ نورانی ذات علم و حکمت پر موکل ملک اور ازراق معنوی اور عتمہ روحانی کا ذمہ دار ہے۔ کتاب خدا اور احادیث شریفہ سے جبرائیل کی عظمت اور تمام ملائکہ پر ان کا تقدم ثابت ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 193، سورہ نجم آیت نمبر 5 و 9، سورہ تکویر سورہ آیت نمبر 19-24 اور بحار الانوار جلد نمبر 56 صفحہ نمبر 258، کتاب السماء و عالم ابواب ملائکہ باب آخر وصف المقربین حدیث نمبر 23-24۔ اور قرآن کی عظمت مرسل علیہ اور اس کے حامل کے اعتبار سے تو اس
کا حامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک و پاکیزہ دل ہے، جس پر حق تعالیٰ نے تمام شیون ذاتی و صفاتی و اسماعی و افعالی کے ساتھ تجلی فرمائی، اور جو ختم نبوت اور ولایت مطلقہ کا حامل ہے، اور جو خود اکرم مخلوقات، اعظم موجودات، خلاصہ ہستی، جوہر وجود، عطردار تحقق، لبنہ الاخرا، صاحب برزخیت کبریٰ و خلافت عظمیٰ ہے۔ قرآن کی عظمت اس کے محافظ و نگہبان کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کی حافظ و نگہبان خود اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے، چنانچہ آیہ کریمہ میں ارشاد ہے، یقیناً ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور یقیناً ہم اس کے محافظ ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 9۔ قرآن کی عظمت شارع و مبین کے اعتبار سے یہ کہ اس کے شارع و مفسر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت حجت اجل اللہ ظہور تک سب معصوم و ذوات مقدسہ ہیں، جو مفاتح وجود، مخازن کبریہ، معاون حکمت وحی و اصول معارف و عوارف اور صاحبان مقام جمع و تفصیل ہیں۔ قرآن کی عظمت وقت نزول کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ شب قدر میں نازل ہوا کہ سب سے عظیم رات، خیر من الف شہر، نورانی ترین زمانہ اور در حقیقت ولی مطلق و رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصول ہے۔ قرآن کی عظمت کیفیت وحی کے اعتبار سے اس کا بیان اس رسالے کی محدود و وسعت سے باہر ہے اور جداگانہ فصل کا محتاج ہے، اور چونکہ یہ موضوع طولانی ہے اس لیے ہم اس سے صرف نظر کر رہے ہیں۔